حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اختیار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا، میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں تاکہ بات وقت پہ مکمل ہو جائے، وقت بھی تھوڑا رہ گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بابو فضائل نبی، فضائل نبی کے اندر بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر دو باتیں کہیں، بخاری میں موجود ہے۔ دو باتیں کہیں، کہا کہ ایک بندے سے اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کی جو عظیم نعمتیں ہیں اور جتنی تم چاہو تمہیں عطا کر دیتے ہیں، تم اس دنیا کی راحت میں رہو، اور اگر تم چاہو تو جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ تم لے لو، کرو پسند کیا کرتے ہو۔ سرکار یہ حدیث بیان کر رہے ہیں صحابہ میں، اور اشارہ حضور اپنا دے رہے تھے۔ فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، تم دنیا میں جب تک چاہو دنیا کی جتنی نعمتیں تم چاہو تمہیں دیتے ہیں، تم رہو، اور اگر تم چاہو جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں اس کو اختیار کرو تو اس کو کر لو۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے یہ اختیار دیا، لیکن اس بندے نے ان نعمتوں کو پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہیں۔ جب یہ بات ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہمیں بڑا تعجب ہوا، حضور ایک آدمی کا، ایک بندے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو دو چیزوں میں اختیار دیا ہے۔ ابو بکر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ان کو کیا ہو گیا ہے۔ صحابہ کو اس وقت سمجھ نہ آئی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے۔ حدیث پاک میں نے آج ہی یہ مطالعہ کیا ہے، ٹھیک 5 دن کے بعد، یہ بخاری میں ہے، 5 دن کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس وقت جانا کہ واقعی ہی ممبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں بتا رہے تھے، اور اس حقیقت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہچان پائے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی موت پر بھی اختیار دیا تھا۔ چاہو تو دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں، جتنی چاہو رہو، چاہو تو وہ نعمتیں جو اللہ کے پاس ہیں، سرکار نے انہی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ مطلب اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار تو دیا ہے نا، اور اپنی اختیار سے پسند کیا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب یہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے سخی تھے۔ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا ہر فرد ہی بڑا سخی ہے، سرکار کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خمس میں اتنی بکریاں ملی تھی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنا وسیع جنگل تھا وہ سارا بکریوں سے بھر گیا تھا، اتنا وسیع مال۔ وہ آیا حضور کے پاس اور کہنے لگا یہ آپ مجھے عطا کر دیں۔ سرکار نے اسی وقت فرما دیا یہ تجھے دیا، جا لے جا۔ وہ شخص جب اپنے قبیلے میں گیا نا، قسم اٹھا کے کہنے لگا سارے مسلمان ہو جاؤ، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد عربی علیہ السلام اتنے بڑے سخی ہیں، ایسی سخاوت کرتے ہیں انہیں اپنے فقر کا فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی سخی سخاوت کرتا ہے نا، اس کو فکر لگ جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال کم ہو جائے، ختم ہو جائے، میں خود نہ فقیر بن جاؤں۔ کہتے حضور تو ایسے سخی ہیں ان کو خود فقر کا فکر ہی کوئی نہیں، اتنا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی روایت کچھ الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ ہے، وہ بھی ذکر کروں۔ سرکار علیہ السلام کی یہ بکریاں 2 پہاڑوں کے درمیان تھیں، اتنی زیادہ تھی کہ وہ جگہ بھر گئی بکریوں سے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اتنا مال ہے آپ کا، یوں تعجب کیا۔ سرکار نے فرمایا جا یہ سارا مال تجھے دیا۔ وہ دھنگ رہ گیا، حضور کو دیکھتے ہی رہ گیا، کیا فرما دیا۔ یہ مزاج تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا پر آخرت کو پسند کیا ہے۔
اللہ کی رضا کو پسند کیا ہے۔ ہم جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں نا، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں آتا تھا نا، آپ لا نہیں فرماتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں دینا، بلکہ سرکار علیہ السلام سائل کی جھولی بھرا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے خیر خواہ ہیں۔ جو نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اندازہ آپ اس بات کا لگائیں، میں اگلی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس بات کا آپ اندازہ اس چیز سے لگائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، طائف کی وادیوں میں جسم لہو لہان ہے، نالے پاک میں خون ہے، اور ان لوگوں نے جو کیا سو کیا، لیکن سرکار کا انداز محبت کیا تھا؟ دعا دی نا، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ایسے ہوں گے جو ہمیں مانیں گے، اسلام کو قبول کریں گے۔ اچھا، یہ ایک مقام تھا کہ جس وقت انہوں نے تکلیف دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے اپنے محبوب کو خاص طور پر دکھائے۔ کتنا خوشی کا مقام ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی ہے؟ اپنی امت کی خیر خواہی مانگی ہے، رب حب لی امتی، کہ میری امت کو بخشا جائے۔ کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ ہے کہ دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ امتی کا مزاج بھی ایسا ہونا چاہیے، موقع جو بھی ہو وہ ہر موقع پر، دیکھو نا دنیا پہ جو آیا اس نے دنیا سے جانا ہے۔ بیٹا ہے، باپ کا سہارا، چلا گیا، ٹھیک ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا دکھ ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی وہ سرکار کی شریعت کو یاد رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس موقع پہ بھی کرے، کہ حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے، غیر شرعی کام ہم میت پر بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مزاج ہو۔ بیٹے کی شادی ہے، باپ کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر یہ کہے میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر موقع پر یاد رکھا ہے، دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں۔ میرے لیے یہ خوشی کا موقع ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، تو لہٰذا شریعت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق سارے کام ہونے چاہیے۔ غیر شرعی افعال میں اپنے بیٹے کے نکاح میں، شادی میں نہیں ہونے دوں گا۔ جتنی ہندوانہ رسومات ہیں ہمارے مسلمانوں میں جو رائج ہو چکی ہیں، انہی رسومات کی وجہ سے تو نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ اسلام کے اندر تو نکاح کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر نکاح پتہ کیا ہے؟ نہ مولوی کی ضرورت ہے، نہ رجسٹر کی ضرورت ہے، نہ بہت سارے کھانے بنانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی سارا قبیلہ جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے خود بنا رکھی ہیں۔ شریعت میں نکاح کے اندر دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک، گواہ ہوں، یعنی دولہا دلہن جو ہیں ان کے علاوہ دو گواہ۔ ایک شرط یہ۔ نمبر دو، ایجاب و قبول ہے۔ بے شک لڑکا کہے میں نے نکاح کیا، لڑکی کے قبول کر لیا، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں سننے، بس یہ نکاح ہو گیا ہے۔ اسلام کے اندر اتنا آسان ہے یہ نکاح، اسلام میں اس نکاح کو مشکل نہیں رکھا گیا، اور ہم نے اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے تحت اسلام کے اندر جو چیز سب سے زیادہ آسان تھی اس کو اتنا مشکل کر کے بنا دیا ہے۔ بیٹی کا نکاح کرنا اس کے لیے اتنا کچھ ہونا چاہیے، وہ اتنا کچھ جمع ہوتے ہوتے بچی کی عمر ہی نکل جاتی ہے۔ بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے فلاں ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ نکاح کرتے کرتے بچہ جو ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر اولاد بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد والدین ان کا نکاح نہ کریں، وہ کسی گناہ میں پڑیں گے تو اس گناہ کا حصہ والدین کو بھی ملے گا، ان کی ذمہ داری تھی، وہ کرتے ہیں۔
تو جس چیز کو اسلام نے آسان کیا ہے، ہم نے ہندوانہ رسومات بیچ میں شامل کر کے اسی نکاح کو مشکل بنا لیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اگر ملحوظ رکھا جائے گا تو پھر ہی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور یہ معاشرہ ہمارے لیے جنت کی تصویر بن سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار دیکھو۔ راوی ہیں اس حدیث کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قضائے حاجت ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مناسب جگہ کو دیکھا تو کوئی پردے والی جگہ تھی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار ایک درخت کے پاس گئے، اس کی شاخ پکڑی، اس کو کہا میری اتباع کرو۔ پھر سرکار چل رہے ہیں اور وہ درخت اس طرح پیچھے چل رہا ہے جیسے اونٹ کی مہار پکڑی ہو اور وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قصہ کہانی بیان کرنا میرا مزاج ہی نہیں۔ سرکار علیہ السلام دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، میری اتباع کرو۔ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ درخت بھی اونٹ کی طرح جس کی مہار پکڑی ہوئی ہے، سرکار آگے آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک مناسب جگہ پر پہنچے، سرکار نے اشارہ فرمایا کہ اکٹھے ہو جاؤ، یعنی پردے کا ایک ماحول بناؤ۔ وہ اکٹھے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔ یہاں پہ بڑی لطیف بات آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کرتے تھے نا، بول و براز کرتے تھے، یہ زمین کا حصہ تھا۔ جیسے ہی بول و براز کرتے تھے زمین اس چیز کو اپنے اندر لے لیتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور قضائے حاجت سے آتے نا، خوشبو کے علاوہ ہم کچھ بھی وہاں پر نہیں پاتے تھے۔ بس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شانیں ہیں۔ کہتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے، وہ درختوں کو جب اجازت ملی اپنی اپنی جگہ پہ وہ دونوں جا رہی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو درخت تھے ان کی ٹانگیں تھیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاؤں ہوتے ہیں، تو پیدا ہوتے چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ ایک مخصوص وقت آتا ہے، عمر ہوتی ہے، اس کو چلنا سکھایا جاتا ہے، پریکٹس کروائی جاتی ہے، گرتا ہے پھر چلتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک درخت کو لگے، اللہ تعالیٰ نے درخت کے اندر وہ کمال پیدا کر دیا، بغیر کسی پریکٹس کے، بغیر پاؤں کے، اپنی جڑوں کو زمین سے نکالتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے نبی ہیں آپ، میں تو کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی وہ درخت کھڑا ہے نا، اس کو اپنے پاس بلاؤ۔ فرمایا اس کو میں بلاؤں؟ جاؤ جا کر کہو تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اچھا بات بڑی قابل غور ہے اور لطف والی ہے۔ ہمارے پاس کوئی روایت آتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اس کی سند چیک کریں گے، راوی کیسا ہے۔ ہم تو اس چکر میں ہوتے راوی کیسا ہے۔ اس درخت کا عقیدہ دیکھو، آیا کون ہے حضور کی بارگاہ میں؟ یہودی۔ اور اس نے کیا کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اس درخت کو بلائیں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ تم ہی جا کر کہہ دو اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اچھا یہ گیا اس کے پاس، تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ اس درخت نے یہ نہیں سوچا کہ راوی صحیح نہیں، اس نے تو یہ نہیں سوچا کہ راوی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، کیوں اس کی بات مانوں؟ نہیں، جب اس درخت نے سنا کہ اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اس نے راوی نہیں دیکھا، سرکار کا حکم دیکھا ہے بس، اور اپنی جڑوں کو زمین سے نکالتے ہوئے سرکار کے قدموں میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیار درختوں کا ہے۔ درخت، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان جو ہے درختوں سے افضل ہے نا، پیڑ پودوں سے۔ جب اس کا عشق اس طرح کا ہے، ہمارا عشق، ہم پھنسے ہوتے راوی کیسا ہے، حوالہ کیسا ہے، لکھا کہاں پہ ہے۔ اور بھئی بات یہ ہے کہ جہاں حضور کی محبت کی بات آ جائے نا، تو وہاں پر امتی کو پھر دیوانہ ہو جانا چاہیے۔ جو بات محبت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس میں دیوانگی ہونی چاہیے۔
جیسے وہ درخت جب اس نے سنا اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اس نے تو جھومنا شروع کر دیا، وہ یوں جھوما ہے، اپنی جڑوں کو نکالا ہے، زمین سے حضور کے قدموں میں آ گیا ہے۔ تو امتی کا مزاج بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے دیوانہ ہو جائے۔ عشق کی مستی ایسی چڑھنی چاہیے، انگوٹھے اپنے ہیں، ناخن بھی اپنے ہیں، بس حضور کی تعظیم میں، سرکار کے مبارک نام کی محبت میں اس کو چوم کر آنکھوں سے لگا لے۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے، اس میں اعتراض کیوں ہے؟ تمہیں محبت نہیں ہے تو اپنا عشق تلاش کرو، یہ تمہارا مقدر ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ محبت ہے، یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ بھی مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیں جی، بات کو میں اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ سپیکر میں کروایا کریں، سپیکر میں ہوگی انشاءاللہ۔ ٹائم ہو گیا، ایک میسج اور ایک پیغام تربیتی حوالے سے میں دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں، یہ جو دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات میں کبھی بھی اپنے سے اوپر نہ دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو۔ جب ہم دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو ناشکری پیدا ہوگی۔ دیکھو نا، ایک آدمی 3 مرلے کے کچے مکان میں رہتا ہے، جب اپنے سے اوپر دیکھے گا کہ جس کا 2 کنالوں کے اندر عالی شان بنگلہ ہے اور 10-15 گاڑیاں کھڑی ہیں، ناشکری ہوگی نا کہ اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا، میرے پاس ٹوٹا ہوا سائیکل بھی نہیں ہے، تو ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دنیاوی معاملات میں کبھی بھی اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا، جب بھی دیکھنا اپنے سے نیچے دیکھنا ہے۔ اگر ٹوٹا پھوٹا 3 مرلے کا کچا مکان ہے نا، ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس چھت ہی نہیں ہے، کرائے پر رہ کر گزارا کر رہے ہیں، اور پھر شکر کی کیفیت ہوگی، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں چھت تو عطا کی ہے نا۔ آسان سی بات ہے، جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے وہ اپنے سے نیچے دیکھے، ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاؤں نہیں ہے، پھر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، مولا تیرا شکر ہے، جوتا نہیں تو نہ صحیح، کم از کم تو نے پاؤں تو دیے ہے نا۔ تو دنیاوی معاملات میں جب بھی دیکھو نیچے دیکھو، شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور جو دینی معاملات ہیں، دین کے معاملے میں جب بھی دیکھنا اوپر دیکھنا، نیچے نہیں دیکھنا۔ دین کے معاملے میں جب اوپر دیکھو گے تو پھر رغبت پیدا ہوگی۔ 5 نمازیں پڑھتے ہو، اس کو دیکھو جو ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے، پھر رغبت پیدا ہوگی، یار وہ تہجد پڑھتا ہے، میں بھی کیوں نہ شروع کر دوں، میں بھی پڑھوں گا۔ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ڈیلی کا 1 پارہ پڑھتا ہے، پتہ چلا کہ وہ روزانہ کے 5 پارے پڑھتا ہے، تو ایک رغبت پیدا ہوگی نا کہ وہ تلاوت قرآن زیادہ کرتا ہے، میں بھی زیادہ پڑھوں۔ فلاں جو ہے وہ صدقات و خیرات میں کثرت کرتا ہے، رغبت پیدا ہوگی دیکھ کر کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ فلاں جو ہے اپنا وقت زیادہ مسجد کو دیتا ہے، رغبت پیدا ہوگی کہ میں بھی اللہ کے گھر کو ٹائم دوں۔ یار فلاں آدمی جو ہے نا وہ مسجد کی جھاڑو نکالتا ہے۔ جب اوپر دیکھیں گے تو رغبت پیدا ہوگی نا کہ یہ سعادت میں بھی حاصل کروں، اللہ کے گھر کی صفائی میں بھی کروں۔ اللہ اکبر، چونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔